Assalamu alaikum students, this is me Ms. Rabia here. In this video you will learn Unit 3 Transport Systems in the World of English Book 7 based on National Curriculum 2022, page 37. Let's start. Read the given text and identify the modes of transport being used by different countries. How do these transport systems help to protect the environment? जी दिए गए टेक्स्ट को पढ़ें और मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स की निशानदेही करें और ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में किस तरह हमारी मदद करते हैं. लेट्स सी. द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैन नॉट बी डिनाइड. डिनाइड का मतलब है इनकार करना. Public transport is an energy efficient, which is an ongoing consideration for city planners and governments. Ongoing का मतलब है मौजूदा. Public transport जो है वो तवानाई की बचत है जो शहर के मौजूदा मंसूबा साज़ों और हुकूमतों के लिए अहम मामला है. Millions of people around the world take public transit every day. کہ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ روزانہ پبلک ٹرانزٹ استعمال کرتے ہیں. which reduces each person's carbon footprints and is a sign of sustainability. ٹرانزٹ کا مطلب ہے سفر اور ریڈیوسز کا مطلب ہے کام کرتی ہے اور سسٹینیبلٹی کا مطلب ہے پائیداری. جی دنیا بھر میں لاکھوں لوگ روزانہ پبلک ٹرانزٹ استعمال کرتے ہیں جو ہر شخص کے کاربن فٹ پرنٹس کو کم کرتا ہے اور پائیداری کی یہ کیا ہے جب کاربن فٹ پرنٹس کم ہوتے ہیں تو یہ پائیداری کی علامت ہے. گورنمنٹس اراؤنڈ دی ورلڈ آر پروموٹنگ دا یوز آف پبلک ٹرانسپورٹ. پروموٹنگ یعنی کہ فروغ دے رہے ہیں. دنیا بھر کی حکومتیں پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کو فروغ دے رہی ہیں یعنی پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کو بڑھا رہی ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ کمز ان مینی فارمز. بسز, ٹرینز اینڈ بوٹس آر دی مین ٹرانسپورٹ سسٹمز. اب دیکھیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کی کئی شکلیں ہیں جیسا کہ بسیں, ٹرینیں اور کشتیاں ٹرانسپورٹ کا اہم نظام ہیں. اسٹوڈنٹس اس لائن کو انڈر لائن کر لیں. مین ٹرانسپورٹ سسٹمز کے نیمز جو ہیں وہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. پیپل اسٹل ریلائی آن. ریلائی آن کا مطلب ہے انحصار کرنا, ڈپینڈ کرنا. لوگ اب بھی ان پر انحصار کر رہے ہیں کہ ان پر بسز پر, ٹرینز پر اور بوٹس پہ جو کہ مین ٹرانسپورٹ سسٹم کا حصہ ہیں. ہانگ کانگ's ٹرانسپورٹ سسٹم از کنسیڈرڈ ایز دی بیسٹ ان دا ورلڈ. ہانگ کانگ کا ٹرانسپورٹ سسٹم دنیا میں بہترین سمجھا جاتا ہے. دس از آلسو ویری امپورٹنٹ لائن, انڈر لائن اٹ. وچ ٹرانسپورٹ سسٹم از کنسیڈرڈ ایز دی بیسٹ ان دا ورلڈ؟ ہانگ کانگ's ٹرانسپورٹ سسٹم. اوکے. Around 12.6 million passenger journeys are made on public transport daily, which is around 90% of the total population. تقریباً 12.6 ملین مسافر روزانہ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہیں جو کل آبادی کا تقریباً 90% حصہ ہیں. ہاں جی, کتنے فیصد لوگ جو ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہیں؟ 90%. دس لائن از ویری امپورٹنٹ. ہانگ کانگ's modern metro system, double-decker buses and river ferries allow riders to use 3G internet in all tunnels and station. Ferries mean دریائی کشتی. ڈبل ڈیکر مینس 2 منزل والی بسیں. جی ہانگ کانگ کا جو جدید میٹرو سسٹم ہے اس میں ڈبل ڈیکر بسیں دریائی کشتیاں اور سواروں کو جو مسافر ہیں ان مسافروں کو اسٹیشن پر جو ہے 3G انٹرنیٹ استعمال کرنے کی سہولت بھی دیتے ہیں. They are also clean, fast, safe and efficient. یہ صاف, تیز سپیڈ, محفوظ اور مؤثر بھی ہیں.
کن کی بات ہو رہی ہے؟ ہانگ کانگ کی ٹرانسپورٹ سسٹم کی بات ہو رہی ہے، اس میں جو چیزیں یوز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیڈ یو نو، کیا آپ جانتے تھے؟ ریپڈ ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ ان پاکستان. Pakistan has recently realized the importance of public transport. پاکستان کو حال ہی میں پبلک ٹرانسپورٹ کی اہمیت کا احساس ہوا ہے۔ A number of metro bus service projects are now operating in major cities in the country. کہ میٹرو بس سروس کے بہت سارے منصوبے ملک کے بڑے شہروں میں کام کر رہے ہیں۔ The country also has its first automated rapid transit line known as Orange Line operating in Lahore. پاکستان کنٹری کی فرسٹ جو آٹومیٹڈ ریپڈ ٹرانزٹ لائن ہے جس کو اورنج لائن کہا جاتا ہے وہ لاہور میں کام کر رہی ہے۔ اٹ از پاکستان's first driverless metro train providing world class service to its passengers. ہاں جی، یہ ٹرین جو ہے پہلی ایسی ٹرین ہے جو ڈرائیور کے بغیر میٹرو ٹرین ہے جو اپنے مسافروں کو عالمی معیار کی خدمات فراہم کرتی ہے۔ سنگاپور اینڈ اٹلیز ریور ٹرانسپورٹ از اسٹل ویری پاپولر. جی، پہلے ہم نے ہانگ کانگ کی ٹرانسپورٹ کے بارے میں، مین ٹرانسپورٹ کے بارے میں جانا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ سنگاپور کی جو ٹرانسپورٹ ہیں اس میں کون سی ہیں جو بہت ہی پاپولر ہیں۔ یو کین ہیئر دا ورڈز لائک ریور فیریز، ریور ٹیکسی ویری کامنلی ان دیز پارٹ آف دا ورلڈ. آپ دنیا کے ان حصوں میں دریائی کشتی، دریائی ٹیکسی جیسے الفاظ بہت عام طور پر سن سکتے ہیں یا سنے بھی ہوں گے۔ Singapore's river transport has been preserved the facet of country's past, offering travelers a chance to experience modern Singapore from the back of a bump boat. بم بوٹ کا مطلب ہے سامان بردار کشتی، فیسٹ کا مطلب ہے پہلو۔ سنگاپور کی دریا کی نقل و حمل کے لیے ملک کے ماضی کے پہلو کو محفوظ رکھا، یعنی کہ جو ماضی میں چیزیں ہوتی تھیں، ٹرانسپورٹس ہوتی تھی نقل و حمل کے لیے، وہی یوز کی جا رہی ہیں، جو مسافروں کو سامان بردار چھوٹی کشتیوں سے لے کر سنگاپور کی جدید ترین ٹرین ٹرانسپورٹ کا تجزیہ کرنے کا بھی موقع فراہم کرتا ہے۔ Each bum boat can carry as many as 60 passengers and is cost effective. Cost effective کا مطلب ہے کم قیمت پر، سستی۔ یہ جو بم بوٹ کشتی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 60 مسافر آ سکتے ہیں اور یہ کشتی سستی بھی ہے۔ Environment friendly transport is also popular in many countries in Europe. اب یورپ میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کہ یورپ کے کئی ممالک میں ماحول دوست ٹرانسپورٹ بھی مقبول ہیں، ٹھیک ہے نا، فرینڈلی انوائرمنٹ والی ٹرانسپورٹ۔ کنٹریز لائک دی نیدرلینڈز، بیلجیم، اسپین اینڈ ڈنمارک پروموٹ سائیکلنگ ایز دی مین موڈ آف ٹرانسپورٹ. پروموٹ کا مطلب ہے ترقی دیتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، آگے بڑھانا، ترقی دینا۔ نیدرلینڈ، بیلجیم، اسپین اور ڈنمارک جیسے ممالک سائیکلنگ کو ٹرانسپورٹ کا اہم ذریعہ کے طور پر اس کو فروغ دیتے ہیں، یعنی کہ وہ سائیکلنگ کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ کون کون سے کنٹریز ہیں یہ آپ اس لائن کو انڈر لائن کر لیں، امپورٹنٹ لائن ہے۔ کوپن ہیگن a city in Denmark is known as the city of cyclists. جی، کوپن ہیگن ڈنمارک کا ایک شہر ہے جسے سائیکل سواروں کا شہر کے نام سے جسے جانا جاتا ہے۔ کسے؟ کوپن ہیگن۔ اور یہ کہاں کا شہر ہے؟ ڈنمارک کا۔ جی، known for what? City of cyclists. This is also very important line and has 400 kilometers of convenient and well-maintained bicycle paths. Convenient means آسان، well maintained کا مطلب ہے اچھی طرح سے رکھا گیا یا اچھی طرح سے تیار کیا گیا۔ یہ جو شہر ہے کوپن ہیگن، اس میں 400 کلومیٹر کے آسان اور اچھی طرح سے رکھے ہوئے سائیکل کے
راستے ہیں، ٹھیک ہے، ویل مینٹینڈ پاتھس ہیں سائیکلنگ کے لیے۔ ایمسٹرڈیم the capital of the Netherlands is even ahead of Copenhagen with nearly 800 kilometers of bike paths۔ ایمسٹرڈیم جو نیدرلینڈ کا دارالحکومت ہے، کوپن ہیگن سے بھی آگے ہے۔ کیسے؟ اس میں 400 کلومیٹر کے پاتھ سے اور اس میں 800 کلومیٹر موٹر سائیکل کے راستے ہیں۔ Nearly 60% of the local population uses bicycles every day۔ اور تقریباً 60% مقامی آبادی کے جو لوگ ہیں وہ روزانہ سائیکل استعمال کرتے ہیں۔ انوائرمنٹ فرینڈلی ٹرانسپورٹ کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ انوائرمنٹ فرینڈلی ٹرانسپورٹ از جنرلی رن آن electricity۔ For example, all trains in London and Japan are electric۔ They are fast, reliable and protect the environment from getting populated۔ کہ ماحول دوست جو ٹرانسپورٹ ہے عام طور پر بجلی سے چلتی ہے۔ مثال کے طور پر لندن اور جاپان میں تمام ٹرینیں Now move on page 38۔ Copenhagen is building even more green routes and bridges through the city to ensure a safe and green transport route for cyclists while creating green spots in the cityscape۔ گرین روٹس کا مطلب ہے تفریحی راستہ اور گرین سپورٹس کا مطلب ہے مقام، ٹھیک ہے نا، تفریحی مقام جہاں پہ آپ سیر کے لیے، تفریح کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے رکتے ہیں، اور گرین روٹ جہاں سے آپ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو راستہ استعمال کرتے ہیں۔ انشور کا مطلب ہے یقینی بنانا اور سٹی اسکیپ کا مطلب ہے شہری منظر۔ کوپن ہیگن شہر میں تفریحی راستے اور پل بنا رہا ہے تاکہ سائیکل سواروں کے لیے ایک محفوظ اور تفریحی نقل و حمل کے راستے کو یقینی بنایا جا سکے اور شہر کے منظر میں تفریحی جگہیں بنائیں۔ Cycle super highway are already a reality, leading cyclists in and out of the city from as far as 15 kilometers away۔ سائیکل سپر ہائی ویز پہلے ہی ایک در حقیقت ہیں جو 15 کلومیٹر دور سے شہر کے اندر اور باہر سائیکل سواروں کو لے جاتی ہے۔ From the whistles of a steam engine to today's modern and most fastest trains, Japan undoubtedly is home to an extensive railway system۔ Undoubtedly کا مطلب ہے بلا شبہ، extensive کا مطلب ہے بہت زیادہ پھیلا ہوا، کہ بھاپ کے انجن کی سیٹیوں سے لے کر آج کی جدید اور تیز ترین ٹرینوں تک جاپان بلا شبہ ایک وسیع ریلوے نظام کا گھر ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ لائن۔ جاپان جو ہے وہ ایک وسیع ریلوے نظام کا گھر ہے۔ More than 8.66 million passengers use the rail transport on a daily basis۔ کہ روزانہ کی بنیاد پر 8.66 ملین سے زیادہ مسافر ریل ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ The Tokyo metro system is known for its efficiency and ability to run on time۔ اب ٹوکیو کا جو میٹرو سسٹم ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، امپورٹنٹ لائن ہے یہ، کہ اپنی کارکردگی اور وقت پر چلنے کی خصوصیت کے لیے مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ ٹائم پہ جو ٹرانسپورٹ چلتی ہے وہ کون سی ہے؟ ٹوکیو کی ٹرانسپورٹ میٹرو بس جی۔ جاپان's fascinating bullet trains اور شنکانسن takes you in different directions around Japan in very less time۔ جاپان کی دلکش بلٹ ٹرین اور شنکانسنس کی جو ٹرینز ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، وہ آپ کو بہت کم وقت میں جاپان کی مختلف جگہوں پر لے جاتی ہے۔ Today the world demands better infrastructure to promote better public transport system, cater to the need of growing population and to reduce carbon footprints leading towards climatic changes۔ آج دنیا بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے اور بدتر موسمیاتی تبدیلیوں کا باعث بننے والے
کاربن فٹ پرنٹس کو کم کرنے کے لیے بہتر پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو فروغ دینے کے لیے بہتر بنیادی ڈھانچے کا مطالبہ کرتی ہے. ٹھیک ہے، دنیا یعنی کہ جس طرح سے آبادی بڑھ رہی ہے، جیسے آبادی بڑھ رہی ہے، ظاہر ہے اس کی ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو موسم کی تبدیلیاں ہیں وہ بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں. لہٰذا کاربن فٹ پرنٹس کو کم کرنے کے لیے گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ بہتر پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو فروغ دے تاکہ ان چیزوں سے بچا جا سکے. کیٹر کا مطلب ہے پورا کرنا، کلائمیٹک کا مطلب ہے ماحولیاتی، اور ورس کا مطلب ہے بدتر، برا. Carbon footprint is the amount of carbon dioxide and other greenhouse gas emissions left in the environment by humans, for example, use of plastic bottles, wrappers, etc. جی، کاربن فٹ پرنٹ کاربن ڈائی آکسائڈ اور دیگر گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کی مقدار ہے جو انسانوں کے ذریعے ماحول میں جو ہے وہ ماحول میں چھوڑتے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر پلاسٹک کی بوتلوں کے ذریعے اور ریپرز وغیرہ کا استعمال کر کے. تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. اگلے ویڈیو لیکچر میں ہم اس